بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم و مکرم حاضرین درس، آپ تمام مرد و خواتین کا آج کے درس میں ہم استقبال کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا ان دروس میں شریک ہونا قبول فرما لے، آمین۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، گزشتہ کل کے درس میں آپ کے سامنے ماہ رمضان اور اس کے روزوں کی فضیلت کے تعلق سے کچھ بنیادی اور اہم باتیں رکھی گئی تھی، اور آج انشاءاللہ ایک اہم مسئلہ کہ رمضان کے روزوں کے احکام و مسائل کیا ہیں، اس پر کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ ان باتوں کے جاننے کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ آپ سمجھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو شرعی علوم کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ علم کا وہ ہے کہ جن کا حاصل کرنا یہ تمام اہل اسلام اور اہل ایمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ جی ہاں، جی آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی بارک اللہ فیک۔ جی اچھی بات، اللہ حافظ۔ تو علم کا جو حاصل کرنا ہے، تو ان میں علوم کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ علم کا ایک وہ حصہ جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور وہ تقریباً 11 چیزیں ہیں، 6 ارکان ایمان اور 5 ارکان اسلام۔ یہ وہ 11 چیزیں ہیں جن کے علم کے حصول کے بغیر ایک ایمان والے کی زندگی چلنی ہی نہیں ہے۔ اب اسے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں علم نہ ہو، اللہ کی کتابوں کے بارے میں علم نہ ہو، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں اور آخرت کے دن کے بارے میں اور تقدیر کے تعلق سے اسے علم نہ ہو، تو پھر اس کا ایمان کیسے کامل اور مکمل ہو سکتا ہے؟ یا ایک مسلمان کو ارکان اسلام جو 5 ہیں، شہادتین کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا، اگر ایک مسلمان کو ان اسلامیات کی تفصیل کا علم نہ ہو تو اس کا اسلام کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے علم کا یہ حصہ جن کا تعلق ان 11 چیزوں سے ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ہر مرد اور عورت کے لیے حاصل کرنا واجب ہے۔ علم کا دوسرا حصہ جو صرف اگر علماء حاصل کر لیں یا کوئی خاص طبقہ حاصل کر کے علم والوں میں شریک ہو جائے یا علماء کے طبقے میں شمار کیا جائے جسے، تو کافی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اب حدیث ہیں تو اصول حدیث ہے، تفسیر، قرآن کی مکمل تفسیر اور اصول تفسیر ہے، عربی زبان ہے، عربی ادب ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ علماء حاصل کر لیں تو کافی ہیں۔ لیکن عوام کے لیے 11 چیزیں ایسی ہیں کہ بغیر ان کا علم حاصل کیے کوئی چارہ نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ تو انہی میں سے ایک اہم مسئلہ جو ہے ماہ رمضان کے روزوں کا ہے، اور یہ ارکان اسلام میں سے ایک بڑا رکن ہے۔ کل آپ کے سامنے سے بخاری صحیح مسلم کی حدیث پڑھی گئی جس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ تقریباً 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں ایک اہم چیز کیا بتایا؟ وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے۔ اب ایک مسلمان اگر رمضان کے احکام و مسائل کو نہ جانے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ دیکھیں، عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ من لا یدری ما یتقی کیف یتقی، جس کو معلوم نہیں ہے کہ کس چیز سے بچنا ہے تو کیسے بچے گا۔ اب آدمی کو معلوم نہ ہو کہ آگ کی تاثیر جلانے کی ہے تو لا محالہ وہ آگ میں ہاتھ ڈالے گا۔ آدمی کو یہ معلوم نہ ہو
کہ پانی کی تاثیر ٹھنڈک پہنچانے کی ہے تو پھر اس سے ٹھنڈک حاصل نہیں کر پائے گا۔ ایسے ہی ایک مسلمان مرد اور عورت کو اگر یہ بات معلوم نہ ہو کہ ہمیں رمضان کے روزوں میں کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، تو پھر وہ رمضان کے روزوں کی حفاظت کیسے کر پائیں گے؟ آئیے رمضان کے احکام و مسائل کی ہم اور آپ شروعات کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز الصوم جو لفظ ہے یہ روزے کے لیے استعمال، روزہ یہ فارسی لفظ ہے اور عربی زبان میں اس کے لیے الصوم صاد واو میم الصوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ الامساک، رک جانا۔ الامساک عام زبان میں کہتے ہیں الامساک، رک جانا، لیکن جب اس کو ہم شریعت کی اصطلاح میں لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ طلوع فجر سے لے کر کے، فجر کے طلوع ہونے سے لے کے غروب آفتاب تک، فجر کے طلوع ہونے سے سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے اور اس کے علاوہ تمام وہ چیزیں جس سے شریعت نے رکنے کا حکم دیا ہے، رک جانا اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے روزہ کہلاتا ہے یا صوم کہلاتا ہے۔ مزید اس کو سمجھیے آپ کہ طلوع فجر یعنی فجر کی آذان سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے، بیوی سے ہم بستری کرنے اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جس سے شریعت نے روزے کی حالت میں روکا ہے، رک کر اللہ کی عبادت کی نیت سے رکنا، یہ روزہ کہلاتا ہے یا صوم کہلاتا ہے۔ جی تو پتہ یہ چلا کہ روزے میں دو چیزوں کا اعتبار ہے۔ پہلی چیز جو ہے الامساک عن المفطرات، ان چیزوں سے رک جانا جن کو شریعت نے روزہ توڑنے والی چیزیں قرار دیا ہے، یعنی روزے کو توڑنے والی چیزوں سے رک جانا۔ اور دوسرا استیعاب زمن الامساک، یعنی اس وقت کا بھی خیال کرنا جس وقت میں ان چیزوں سے رکنا ہے۔ ان دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز وہ کہ وہ امور اور وہ اشیاء جن سے رکنا ہے، اور دوسرا اس وقت کا خیال کرنا جس وقت میں ان سے رکنا ہے۔ آئیے اگر دیکھا جائے تو مفطرات جو ہے روزہ توڑنے والی جو چیزیں ہیں، تو ہر روزے دار کے لیے وہ تمام چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہے، جیسے کھانا پینا اور جمع کرنا، بیوی سے ہم بستری کرنا، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ مفطرات میں شامل ہیں اور یہ بنیادی چیزیں ہیں روزے کو توڑنے والی، تو ان سے رکنا ہے۔ اور دوسرا رکن کیا ہے؟ وقت کا خیال کرنا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ رات کے اندھیرے سے صبح کی سفیدی ظاہر ہو جائے، صبح کی سفیدی ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کب تک؟ فجر تک، یعنی کھانا پینا ہے کب تک؟ فجر کی آذان تک۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر روزے کو مکمل کرنا ہے کب تک؟ غروب شمس تک، سورج کے ڈوبنے تک۔ جی ہاں، تو اللہ رب العالمین نے روزے کی راتوں میں اہل ایمان کے لیے کھانا پینا، رات کے کسی وقت میں بھی کھائے پیے اور جو ہے بیوی سے ملے، کوئی حرج نہیں، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ رات کی تاریکی جو ہے اب وہ ختم ہو اور صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اور فجر کی جو اذان ہے، جو اذان کا وقت مقرر ہے، اس وقت پر اذان دے دیا جائے، تو اب کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے رکا رہے گا آدمی کب تک؟ سورج کے ڈوبنے تک۔ سورج ڈوبنے کے بعد پھر یہ ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ سورج جب یہاں سے نکلے، مشرق سے نکلے اور مغرب میں غروب ہو جائے، جی ہاں، مشرق سے نکل کر کے مغرب میں غروب ہو جائے، اور کہہ رہے ہیں کہ سورج ڈوب جائے، اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا، کہا کہ جب رات یہاں سے آئے
اب رات ختم ہو گئی فجر کی اذان کے ساتھ، اب صبح نمودار ہو گئی، اب یہ دن چلا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو کہا کہ جب سورج غروب ہو جائے فقط افطر الصائم، تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ کھول لے اور وہ افطار کر لے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس وقت میں ہمیں رکنا ہے وہ وقت کیا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب، غروب شمس، سورج کے ڈوبنے تک۔ اچھا، دوسری اہم بات، روزہ انسان کا اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے لیے نیت نہ کر لے۔ جی ہاں، فرض روزے کی نیت جو ہے یہ سورج طلوع ہونے سے یا فجر طلوع ہونے سے پہلے کر لیا جائے، فجر طلوع ہونے سے پہلے کر لیا۔ نفل روزوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی پیر یا جمعرات کا روزہ رکھنا چاہے یا ایام بیض مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے رات میں یا فجر کے طلوع ہونے سے پہلے نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنے گھر تشریف لاتے اور آپ پوچھتے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، تو آپ کو کہا جاتا کہ نہیں کچھ تو ہے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں روزے سے۔ تو نفلی روزے کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے کسی وقت میں، لیکن فرض روزے جو رمضان کے ہیں اس کے لیے نیت جو ہے یہ طلوع فجر سے پہلے کرنی ہوگی، اور نیت کی جگہ انسان کا دل ہے۔ زبان سے جو نیت کی جاتی ہے، بالخصوص ہمارے یہاں آپ دیکھیں لوگوں نے، میں تو کہتا ہوں کہ شریعت کا مذاق بنا کر کے رکھا ہے۔ اب ایک دعا جو ہے عموماً رمضان کارڈ کے اوپر نشر کرتی ہے لوگوں کے درمیان، کیا ہے؟ نویتو بصوم غد من شہر رمضان، کہ میں نے رمضان کے آئندہ کل کے روزے کی نیت کی۔ آپ سحری آج کے روزے کی کھا رہے ہیں اور نیت کل کے روزے کی کر رہے ہیں، تو آج کا روزہ آپ کا کہاں گیا؟ غد کے معنی ہوتے بعد اليوم، ایک دن کے بعد والا، یعنی آج، اب آئندہ کل کو عربی زبان میں غد کہتے ہیں، غد کہا جاتا ہے، غین اور دال غد، تو غدن کے معنی ہوتے آئندہ کل، ٹمورو جس کو کہا جاتا ہے انگلش میں۔ آپ ٹوڈے آج سحری کر رہے ہیں آج کے روزے کے لیے، اور نیت کیا کر رہے ہیں؟ آئندہ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اس دعا کی کمزوری اور اس کی رقاقت کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے، اللہ نے آپ کو اتنی طاقت، صلاحیت اور عربی زبان پر اتنی قوت دی تھی کہ آپ ایک مختصر سی بات کہتے تھے، اور آج محدثین اس ایک بات کی شرح میں 100 200 صفحات جو ہے لکھ دیتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گھٹیا اور غلیظ قسم کی عربی میں دعا سکھائیں لوگوں کو نیت رکھنا رمضان کے روزے کی؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ نے دل سے ارادہ کر لیا، کافی آپ کے لیے۔ اور دیکھیے، جیسے مثال کے طور پہ رمضان کا چاند طلوع ہوا، آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ مجھے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، آپ کو چاند کی خبر لگی، آپ نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ مجھے رمضان کے روزے رکھ لیں، ختم، آپ کی نیت ہو گئی۔ اور نیت کو کس چیز پر یعنی کہہ لیجئے کہ، اور جو ہم سحری کرتے ہیں اصل اس نیت کو ہم پوری کرتے ہیں۔ ہم نے جو نیت کیا نا روزہ رکھنے کا، تو ہم سحری اس نیت کو پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ سمجھیے، آپ نماز کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اگر گھر سے وضو کر کے آتے ہیں، آپ نماز کے ارادے اور نیت سے آ رہے ہیں۔ آپ گھر سے نکلتے وقت تو یہ نہیں کہتے کہ میں نکل رہا ہوں اپنے گھر سے اور دائیں قدم گھر کے باہر نکالا اور میں 20 قدم چل کے جاؤں گا اور مسجد جا کر کے نماز ادا کروں گا، نہیں، آپ کے دل میں ارادہ ہوتا ہے مجھے ظہر کی نماز کے لیے جانا۔ حتیٰ کہ آپ وضو بھی کرتے ہیں تو آپ کے دل کا ارادہ جو ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ وضو کس چیز کے لیے آپ نے کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ظہر کی نماز کے لیے وضو کریں تو آپ کے دل میں ارادہ ہوتا ہے یہ وضو ظہر کی نماز کے لیے، یا آپ قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کریں تو اس وقت بھی آپ کے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ آپ زبان سے تو نہیں کہتے وضو خانے میں آنے کے بعد میں وضو کر رہا ہوں اور جو ہے اسٹیل کا نل لگا ہوا ہے اور میرا چہرہ جو ہے مسجد کے اس طرف ہے اور میں یہ نماز کے لیے نہیں کہتے۔ یہ چیز جو ہے یہ بعد کی ایجاد کردہ بدعات میں سے ہے، بعد کی ایجاد۔ اور جب ان کو کہیے، لوگوں سے کہیے کہ بھائی یہ بدعت ہے، تو کہتے کہ یار آپ لوگ خالی بدعت۔ ارے بھائی، بدعت سے سب سے پہلے اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے، ہم تو اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ آپ خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر نئی ایجاد بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو بدعت سے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے۔
ہمارا یہ کام نہیں. ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ان تمام امور سے جو شرعی تعلیمات کے خلاف ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جو ہم سحری کرتے ہیں یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کرتے ہیں. چلیں اب ایک چیز یاد رکھیں، رمضان کے روزے ہمارے اوپر اس وقت فرض ہوتے ہیں جب ہم رمضان کا ہلال یعنی چاند دیکھ لیں. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو آدمی مہینے کو پالے، رمضان المبارک کے مہینے کو پالے وہ روزہ رکھے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غبی علیکم فاکملوا العدۃ شعبان 30، کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا بند کر دو، یعنی عید منا لو. ہاں اگر بادل کی وجہ سے آسمان میں سحاب اور بادل کی وجہ سے یا کسی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن مکمل کر کے پہلی تاریخ سے رمضان کے روزے رکھو. تو یہ شرعی اصول ہے. آپ دیکھیں فتاوی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ حالیہ دور کے بہت بڑے عالم دین سعودی عرب میں گزرے ہیں، اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان کے فتاوے جب آپ اس حدیث کے تعلق سے پڑھیں گے تو کہتے ہیں کہ لوگ جہاں موجود ہیں، جس ملک اور جس شہر میں ہیں، وہاں کے اعتبار سے چاند کا وہ خیال کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھیں گے. چاند کا خیال کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھیں گے. ہاں بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ضروری ہے کہ جہاں چاند دیکھا جائے، چاند کی خبر مل جائے اور عادل اشخاص جو ہے چاند دیکھنے کی گواہی دے دیں تو الحمدللہ وہاں کے لوگ روزہ رکھیں، وہاں کے لوگ روزہ رکھیں. ہاں اگر چاند نہ دیکھا جائے اور چاند دیکھنے سے لوگ معذور رہیں، کسی وجہ سے چاند نہ دکھ پائے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے شعبان کے 30 دن پورے کر لیں اور روزہ رکھیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ شک کے بنیاد پر سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں جیسے فلاں ملک میں چاند ہو گیا ہے تو اب وہ چاند ہمارے لیے بھی ہے، اپنے یہاں بھی وہ کیا کرتے ہیں شک کی بنیاد پر بعض لوگ شک کی بنیاد پر روزہ رکھ لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی اللہ کے نبی نے کہا لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ. کہا کہ رمضان کے مہینے کو 1-2 دن پہلے احتیاطی طور پر روزہ رکھ کے مقدم نہ کرو. ہاں ایک آدمی شعبان کے مہینے میں مکمل روزہ رکھنے کا عادی ہو تو وہ رکھے، اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن احتیاطی طور پر 1 دن پہلے سے رمضان کا روزہ شروع کر دیا جائے کہ فلاں ملکوں میں چاند طلوع ہو گیا ہے، ہمارے یہاں چاند نہیں دیکھا گیا تو اب ہم کیا کریں. تو یاد رکھیں جس جگہ آپ ہیں اور جس مطلع پر آپ ہیں وہاں کی رویت کا اعتبار ہوگا اور اس کے اعتبار سے رمضان کے روزے رکھے جائیں گے. چلیں تو یہ تو کچھ باتیں تھی. مزید اس میں یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے رمضان کے دنوں میں جن چیزوں سے رکا رہے ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے جان بوجھ کر کے کھانا پینا. اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے کھا پی لے روزے کی حالت میں تو پھر اس کا روزہ باقی نہیں رکھتا. جی ہاں، جان بوجھ کر کے کوئی کھا پی لے اور اسے یاد ہو، اسے معلوم ہو کہ وہ روزے کی حالت میں ہے اور اس کے بعد وہ جان بوجھ کر کے کچھ کھا پی لے تو یاد رکھے اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 187 میں اللہ نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی جو ہے رات کے اندھیرے اور تاریکی سے ظاہر ہو جائے. یعنی جب یہ چیز ظاہر ہو جائے تو اب پورے دن کھانے پینے سے رک جانا ہے، مغرب تک سورج غروب ہونے تک روزہ مکمل کرنا ہے. پتہ یہ چلا کہ اس دوران اگر کوئی جان بوجھ کر کے کھا لے تو اس کا روزہ جو ہے باطل ہو جاتا ہے. اور وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، بڑی لمبی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، یہ حدیث قدسی میں سے ہے کہ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ بندہ جو ہے کھانا پینا اور اپنی شہوت پوری کرنا صرف میرے لیے چھوڑ دیتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا اور اپنی شہوت پوری کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. کوئی جان بوجھ کر کے کرے تو اس کا روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ جان بوجھ کر کے کسی نے صبح کے وقت کھا لیا،
जानबूझ करके, या जानबूझ करके बीवी से मिल लिया, तो अब इसके लिए वाजिब है कि ये पूरा दिन जो है बगैर खाए पिए रहे, इसके लिए वाजिब है बगैर खाए पिए रहे, और कफारे के तौर पर रमजान के बाद इस रोजे की कज़ा करे। अलग से मिस्कीनों को खिलाना या कोई और कफारा नहीं है, इसका कफारा यही है कि पूरा दिन खाने पीने से रुका रहे और रमजान के बाद पहली फुर्सत में इस रोजे की कज़ा करे, इसके लिए अलग से कोई कफारा नहीं है। हाँ, एक आदमी जो भूल चूक से, मिसाल के तौर पे होता है, कई लोगों को देखा रोजे की हालत में भूल गए, रोजे से वजू करने के बाद पानी पीने की आदत है कई लोगों को, वजू किया और घटाघट पानी पी लिया, तो उस सूरत में क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फ़इन्नमा अतअमहु अल्लाहु व सक़ाहु, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके रावी हैं, कहा कि इसे अल्लाह ने खिलाया और अल्लाह ने पिलाया। अब ऐसा नहीं है कि अब यहां से इसने खा पी लिया तो अब इसका रोजा खराब हो गया, नहीं, भूल चूक से इसने खा पी लिया, भूल चूक से इसने खा पी लिया, कोई हर्ज की बात नहीं है। अब क्या करेगा, ये अपने रोजे को मुकम्मल करेगा और इंशाअल्लाह इसके रोजे का इसे पूरा अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से दिया जाएगा। चले, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिला इख्तियार इंसान के पेट में चली जाए, जैसे मिसाल के तौर पर रास्ते से गुजर रहे हैं, गर्द व गुबार है, या ऐसे ही मुंह के अंदर का थूक है, मुंह के अंदर का थूक है, बात समझ में आई, अगर वो इंसान निगल ले तो उससे उसका रोजा नहीं टूटता है। जो लोग ये कहते हैं कि थूक निगलने से रोजा टूटता है, ये उनकी हिमाकत और बेवकूफ़ी है और इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए, बात समझ में आई। हाँ, रोजे की हालत में अगर कोई आदमी, रोजे की हालत में अगर कोई आदमी, याद रखे इस चीज को, सिगरेट वगैरह पीता है तो सिगरेट तो आम दिनों में हराम है, आम दिनों में हराम है, तो रोजे की सूरत में तो बदरजा औला हराम होंगी, उसे इससे परहेज करना चाहिए। और अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है, दर्स में अगर शरीक है, मुझे तो इसका इल्म नहीं है, तो याद रखे वो अगर अल्लाह के डर से रोजे की हालत में छोड़ सकता है तो याद रखिए अल्लाह ही के डर से उसे चाहिए कि रोजे के अलावा हालतों में भी छोड़ दे, इससे परहेज करें, इससे बचें। ये अपने आप को जानबूझ करके हिलाक करना। आप देखें वो सिगरेट के डब्बे पर बाज़ाब्ता मोटे हरूफ में बात लिखी होती है कि सिगरेट कॉजेज टू कैंसर, इसकी वजह से कैंसर का मर्ज होता है और कैंसर का मरीज बड़ी जल्दी मर जाता है। यानी आप एक आदमी वो है जो एक मरतबा में एक गिलास जहर उठाए और पी करके मर जाए, और दूसरा वो है जो रोजाना एक ड्रॉप जहर के लेता हो, आहिस्ता आहिस्ता मरता हो। तो सिगरेट पीने वाला, इसकी हालत, इसकी कैफियत ऐसी है जो आहिस्ता आहिस्ता जहर लेकर के मरता है, और दोनों खुदकुशी में दाखिल है। एक गिलास बैक वक्त पी करके जहर पी के मरने वाला और एक एक ड्रॉप लेकर के, जानबूझ करके एक एक ड्रॉप जहर के लेकर के मरने वाला, ये दोनों खुदकशी में शामिल है। और मैं तो सीधे तौर पर यह कहता हूं कि जो आदमी जानबूझ करके सिगरेट पी और उसके बाद उसे लंग्स और उसके फेफड़े में या उसकी वजह से उसकी जबान या जिस्म के किसी हिस्से में कैंसर का मर्ज और उसकी मौत उसमें होती है, तो आदमी खुदकशी की मौत मरता है। अल्लाह ताला हमें ऐसे हराम चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए। चले, ऐसे ही रोजों को तोड़ने वाली चीजों में एक अहम चीज जो है, जानबूझ करके बीवी से रोजे की हालत में, यानी तुलुए फजर के बाद से लेकर सूरज के गुरूब होने से पहले पहले हम बिस्तरी करना। सूरतुल बकरा आप जब पढ़ेंगे तो आयत नंबर 187 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफ़थु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम वअफ़ा अन्कुम फलआन बाशिरहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुम खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला ने रोजे की रातों में, यानी सूरज गुरूब होने के बाद से लेकर के फजर के तुलू होने तक, यानी सहरी के वक्त के खत्म होने तक इंसान के लिए हलाल है कि वो अपनी बीवी से मिल सकता है। इंसान के लिए हलाल है कि वो बीवी से मिले, हत्ता के जिमा करने के बाद, बीवी से मिलने के बाद जो है वो सहरी भी खा सकता है और नमाज से पहले पहले गुस्ल करके नमाज के लिए चला जाए, उससे उसके रोजे में कोई खराबी नहीं हो, उससे उसके रोजे में कोई खराबी नहीं। शरीयत मुतहरा ने इसकी इजाजत दी है। लेकिन सूरज तुलू होने के बाद अगर आदमी जानबूझ करके अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ले
بیوی سے ہم بستری کر لے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک، اس وقت میں اگر جان بوجھ کر کے اگر آدمی بیوی سے مل لے تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے کفارہ مقرر کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بڑی مشہور اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ کہا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا ہلک تو یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو برباد ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ما اہلکک، ہاں یہ بتاؤ کس چیز نے تمہیں ہلاک کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول وقعت علی امرتی فی رمضان، روزے کی حالت میں نے بیوی سے ہم بستری کر لی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حل تجد ما تعتق، اب دیکھیے کفارے کا بیان ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ایسا ہے کہ جس کو یعنی کوئی غلام ہے جس کو تم آزاد کر سکتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں۔ کہا کہ حل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، کیا تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھو؟ مسلسل سے مراد یہ ہے کہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے، بیچ میں ایک دن بھی چھوڑ دیا دوبارہ پھر سے 2 مہینے روزے رکھنے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 مہینے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا فہل تجد اطعام 60 مسکینا، یہ بتاؤ کچھ ہے کھانے پینے کی چیز کہ تم 60 مسکینوں کو کھلا سکو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھہرو۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے اس کی بات سننے کے بعد، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا کھجور آیا۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا وہ سوال پوچھنے والا کہاں ہے جس نے بیوی سے ہم بستری کی بات کی تھی؟ تو وہ آدمی کھڑا ہوا کہا کہ میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خود ھذا فتصدق، یہ لو اور جا کے 60 مسکینوں پر صدقہ کر دو۔ تو آدمی مسکراتا ہوا کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ آپ نے اس شخص پر سختی نہیں کی، کہا کہ ٹھیک ہے تم مسکین ہو محتاج ہو، جاؤ تم اپنے اور اپنے اہل و عیال پر اس کو خرچ کر لو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یاد رکھیں اگر کوئی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، ٹھیک ہے، اور تو اس کے لیے شریعت نے 3 طرح کے کفارے بتائے ہیں۔ پہلا یہ کہ ایک غلام آزاد کرے، اس کی طاقت نہیں تو 2 مہینے روزہ رکھے، اب اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ تو وہ روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب پورے دن وہ کھانے پینے ساری چیزوں سے رکا رہے گا، بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، رمضان کے بعد وہ اور اس کی بیوی اس روزے کی قضا کریں گے، وہ اور اس کی بیوی کیا کریں گے؟ اس روزے کی قضا کریں گے۔ اور دونوں رضامند تھے، اگر بیوی رضامند نہیں تھی، اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے تو بیوی کا روزہ اس سے خراب نہیں ہوتا ہے، اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں وہ روزے کی قضا بھی نہیں کرے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی۔ ایک آدمی ہے جو بھول چوک سے اپنی بیوی سے جو ہے جمع کر لے، بھول جائے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے یا روزے کی حالت میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے بھول کر کے وہ بیوی سے اگر ہم بستری کر لے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی کفارہ لازم آتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کر لے۔ ایسے ہی کوئی جو ہے روزے کی حالت میں استمنا بالید، کہہ لیجئے کہ جان بوجھ کر کے اپنے جسم سے منی خارج کرتا ہو کوئی نوجوان یا کوئی بھی شخص، تو اس سے جو ہے اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اسے چاہیے کہ رمضان کے بعد اس ایک روزے کی قضا کرے، کوئی کفارہ نہیں اس کے اوپر، جیسے ہم بستری کرنے والے کے اوپر کفارہ ہے غلام آزاد کرنا یا 2 مہینے روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کی قضا ہے۔ قضا کیا ہے؟ رمضان کے بعد جو ہے اس ایک روزے کی قضا کرے گا۔ چلے، ایسے ہی روزوں کے توڑنے والوں میں یا وہ امور جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بالخصوص عورتوں کے تعلق سے ہے کہ عورت کو اگر حیض یا نفاس کا خون آ جائے روزے کی حالت میں، حتیٰ کہ سورج ڈوبنے سے 10 سیکنڈ پہلے بھی آتا ہے، یاد رکھیے گا یہ جملہ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ بالکل سورج ڈوبنے سے پہلے، اس میں دونوں چیزیں، عورت اگر سحری کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پاک ہو جاتی ہے، یعنی اس کا بلڈ آنا بند ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سحری کھائے گی اور اس کے بعد غسل کر کے پاک صاف ہوگی اور نماز پڑھے گی، سمجھ لیجئے۔ ہاں، اگر سورج ڈوبنے سے 10 سیکنڈ پہلے بھی عورت کو حیض یا نفاس کا خون آئے تو اس کا یہ روزہ ختم ہو گیا، یہ روزہ وہ اپنے گنتی میں شمار نہیں کرے گی، یہ روزہ اس کے گنتی میں شمار نہیں ہوگا، بعد میں جب قضا کرے گی تو اس روزے کو جوڑ کر کے قضا کرے گی جتنے دن وہ ایام حیض یا ایام نفاس میں ہوگی۔ جی ہاں، ایک چیز یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ
ایک عورت روزے سے ہے اور روزے کے دوپہر میں اسے حیض آ جائے تو اس صورت میں وہ کیا ہے، وہ کھانے پینے سے رکی رہے گی بقیہ دن میں، جو پورا دن اس کا بچا ہے آج کا، وہ کھانے پینے سے رکی رہے گی۔ افطار کا وقت ہو جائے اس کے بعد وہ عام زندگی جیے، کھائے پیے، دن بھر کھائے پیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کا خون آنا شرعی طور پر بند نہ ہو جائے اور وہ طہارت اور پاکی حاصل نہ کر لے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ وہ روزہ رکھتی ہے؟ اور صحیح بخاری صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا حائض عورت روزے کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی، تو آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حیض آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزوں کی قضا کرنے کا حکم دیتے، نماز کی قضا کا آپ کوئی حکم نہیں دیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی عورت جو ہے، کوئی عورت مثال کے طور پر اگر حیض کی حالت میں ہے تو وہ روزوں کی قضا کرے گی، بعد میں نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ تو یہاں ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے سماج میں جو قضائے عمری کا تصور ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے نمازیں جو چھوٹ گئیں اب اس کی قضا کی جاتی ہے، تو قضائے عمری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آدمی اگر سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے اور بالکل نمازوں کا پابند ہو جائے، نمازیں نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ پچھلے ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہمارے سماج میں جو قضائے عمری کا جو تصور ہے وہ شرعی طور پر باطل ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ چلیے یہ ضمناً بات آئی تھی تو میں نے کہہ دیا۔ اب کچھ دوا اور علاج کے تعلق سے روزے کی حالت میں، تو مثال کے طور پر ایک آدمی ایسا ہے جو مریض ہے، مریض کئی قسم کے ہیں۔ ایک آدمی اچانک جیسے روزے کے دنوں میں بیمار ہو گیا اور اس کی وہ بیماری عارضی ہے، وہ ٹھیک ہو جانے والا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا کرے گا، بعد میں کفارہ نہیں دے گا۔ ایک مریض وہ ہے جو مسلسل بیمار ہے، جس کے یہاں شفا یابی کی کوئی امید ہی نہیں ہے، مسلسل وہ آدمی بیمار ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، وہ روزانہ ہر دن کے روزے کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو جو ہے کھانا کھلائے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ایسا مریض جو دائمی مریض ہے، جس کی شفا یابی کی کوئی امید نہیں ہے، مثال کے طور پہ کچھ لوگ ڈائبٹک کے پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ ٹائپ 2 میں چلے جاتے ہیں، ٹائپ 2 میں جانے کے بعد جو ہے ڈائبٹک آدمی کا شوگر بالکل کبھی ڈاؤن فال ہو جاتا ہے، کبھی اپ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ یہ ایسا مرد ہے جس سے کہہ لیجئے کہ یعنی جابر ہونا، ٹھیک ہونا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ روزانہ جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، اور یہی اس کا کفارہ ہے، اور بعد میں اس کے ورثہ کو اس کی طرف سے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، تو یہ بھی عارضی مریض کے حکم میں ہے۔ اہل علم کے صحیح قول کے مطابق یہ عارضی مریض، ایسا مریض جس کی بیماری ٹھیک ہونے کی امید ہے، کیونکہ دودھ پلانے کی ایک مدت ہے، اس کے بعد تو معاملہ ختم ہو جائے گا، پریگننسی کی ایک مدت ہے، اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو جائے گا، تو یہ عورتیں رمضان کے روزوں کی قضا کریں گی، صحیح قول کے مطابق اہل علم کے، یہ کفارہ نہیں دیں گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ بعض اہل علم ان کے کفارے کی بھی بات کرتے ہیں، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ مریض کے حکم میں ہے اور یہ جو ہے یہ کفارہ دیں گے، یہ کفارہ ادا کریں گے، لیکن صحیح قول اس بارے میں یہی ہے کہ یہ عارضی مریض ہیں، وقتی مریض ہیں، مسلسل بیمار رہنے والے نہیں ہیں، ایک وقت کے بعد ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو بعد میں اپنے روزوں کی قضا کر لیں۔ چلیں، ایسے ہی آپ دیکھیے روزوں کی حالت میں اگر ایک آدمی اچانک تھوڑا بیمار ہو جائے اور اسے آکسیجن لینے کی ضرورت پڑے، یا روزے کی حالت میں بہت زیادہ سردی کا آدمی، سردی اور ناک وغیرہ بالکل جام ہو جائے، زکام کا شکار ہو جائے، اس صورت میں اسے نیمولائزیشن کیا جاتا ہے، نیمولائزر لینے کی ضرورت ہے یا آکسیجن لینے کی ضرورت ہے، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ یہ کھانے پینے کے حکم میں نہیں ہے۔ ایسے انجیکشنز جو آپ کے لیے کھانے پینے کے حکم میں نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ کو ایسا انجیکشن لگایا جا رہا ہے جیسے مثال کے طور پہ کہیں ہاتھ کٹ جائے، پہلے تو اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر شر اور مکروہ سے آپ سب کو محفوظ رکھے۔ مثال کے طور پہ ہاتھ کٹ گیا
ہاتھ کٹ گیا، اب اس کے لیے آپ ٹٹی کے انجیکشن لینے کے لیے جاتے ہیں، ٹیٹنس کا انجیکشن، تو وہ کھانے پینے کا حکم آپ لے سکتے ہیں۔ ایک آدمی کسی مرض کے انجیکشن کے لیے جاتا ہو، اسے وہ لے سکتا ہے جو کھانے پینے کو۔ ہاں ایسا انجیکشن آپ کو جسم میں کمزوری ہو رہی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک انجیکشن ہے ڈیورابولین ایک انجیکشن ہے، یہ عموماً جو ہے جم وغیرہ جو جاتے ہیں وہ جسم میں طاقت کے لیے انجیکشن لیتے ہیں، ان کو پرہیز کرنا چاہیے، ان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی قسم کے ایسے انجیکشن سے جو آپ کے باڈی گروتھ میں مدد کرتے ہوں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ بعد میں آگے چل کے جسم کے کسی بڑے اعضاء پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان کی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے روزے کی حالت میں ہو غیر روزے کی حالت میں ہو، یہ نصیحتاً کہہ رہا ہوں، اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب آپ ایک ایسا انجیکشن لے رہے ہیں جس سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے، لینے کا مقصد یہی ہے کہ میرے اندر جو کمزوری ہے یہ طاقت میں تبدیل ہو جائے، تو یہ کھانے پینے کے حکم میں ہے، اور یہ جو ہے آپ کو یہ انجیکشن نہیں لینا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر علاج کے طور پر جو ہے انجیکشن وغیرہ لیا جائے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چلیں، تو یہ کچھ باتیں، کچھ احکام اور کچھ مسائل تھے روزے کے تعلق سے۔ اگر کچھ رہ گیا ہو تو الحمدللہ آپ کے لیے ہماری اس ٹیم نے ایک فارم تیار کیا ہے جو ڈسکرپشن میں دیا جائے گا، وہاں آپ اپنا نام، ایڈریس اور اپنا سوال لکھ کر کے ارسال کر دیجئے، انشاءاللہ عنقریب آپ کے سوالوں کا وہاں جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کے احکام، مسائل اور دیگر تمام شرعی امور کو سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔